پیارے ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے سامنے میں ایسا شرعی مسئلہ لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں کہ جس کا جاننا ہر مسلمان کے لیے انتہائی لازمی اور ضروری ہے۔ بس آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل حامد رضا آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور ایسے ویڈیو کو دوسروں تک پہنچا کر ثواب کے حقدار بنیں۔ آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، انشاءاللہ ضرور آپ کی جانکاری میں اس سے اضافہ ہوگا۔ تو خودکشی کے تعلق سے لوگوں کے ذہن میں طرح طرح کی باتیں گھومتی رہتی ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ خودکشی کرنا حرام تو ہے لیکن مجبوری میں کیا جائے تو اللہ بھی معاف فرماتا ہے، یا کوئی اس طرح سے کہتا سنائی دیتا ہے کہ خودکشی حرام ہے اور اس میں بخشش کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یا پھر کوئی اپنے من سے جو دل میں آتا ہے اس طرح سے کہتا رہتا ہے۔ تو خودکشی کے تعلق سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو خودکشی اگر کسی چیز سے کرتا ہے، پھر آپ نے فرمایا اگر کوئی پہاڑ سے کود کر جان دیا، یا پھر کوئی دریا میں چھلانگ لگا کر جان دیا، یا کوئی ہتھیار سے خود کو ہلاک کیا، تو اسی چیز سے اسے تا قیامت سزا دی جائے گی۔ یعنی پہاڑ پر سے اگر کود کر کیا تو بار بار اسے پہاڑ پر سے گرایا جائے گا، پھر دوبارہ اس پر اسے بٹھایا جائے گا، پھر گرایا جائے گا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سلسلہ دراز چلتا رہے گا، اور آپ نے فرمایا کہ ہمیشگی کے لیے اسے ہمیشہ اسی طرح اسے عذاب ملتا رہے گا۔ لیکن فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ خودکشی ایک حرام فعل ہے، یقیناً ایسا کرنے والا گنہگار تو ہوگا لیکن خارج ایمان نہیں ہوگا، یعنی سزا تو اسے ملے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، لمبے وقت تک وہ عذاب الہی کا شکار رہے گا، لیکن بالآخر ایمان ہونے کی وجہ سے انہیں بخش دیا جائے گا۔ تو فقہاء کرام کا یہ مسئلہ ہے۔ اب قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ خودکشی کے تعلق سے کیا فرماتا ہے؟ قرآن کریم کی آیت ہے لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، کہ خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یعنی اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما، کہ خود کو قتل نہ کرو، اپنی جان کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر بڑا مہربان ہے۔ تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ خودکشی کی موت یہ در حقیقت قدرتی موت ہے، یا پھر اپنے ہاتھ سے جو جان لیا تو اپنے خود اس کے ذمہ دار ہوں گے؟ تو سب سے اہم چیز یہ کہ خودکشی ایک ایسی موت ہے جو بندہ اپنے ہاتھ سے اپنی جان لیتا ہے، اور چونکہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی بے قصور جان کو کسی نے قتل کیا، ایک جان کو، تو پوری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر اس کا گناہ مانا جائے گا، ایک جان کا قتل کرنا۔ تو اب یہ دوسروں کے لیے تو حکم تھا، لیکن خود کو اگر قتل کرے تو اس میں کیوں یہ حکم لاگو ہوگا؟ تو دراصل بات یہ ہے کہ جان یہ اللہ کی امانت ہے۔ انسان نے اپنے جان کو، اپنے جسم کو، اپنی روح کو خود سے نہیں بنایا، یہ ایک نعمت الہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے، اللہ کا ایک تحفہ ہے، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو اس طرح سے ایک عظیم شاہکار کے طور پر پیش فرمایا۔ تو اللہ کی اس بڑی نعمت کو، اس بڑے تحفے کو تلف کرنے کا، ضائع کرنے کا آپ کو حق نہیں پہنچتا۔ جس نے دیا ہے یہ تحفہ، جس نے یہ امانت ہمیں عطا فرمائی ہے، یہ اسی کا حق بنتا ہے کہ جب وہ چاہے اب بلا لے یا موت کے آغوش میں پہنچا دے۔ ہمیں یہ رائٹ نہیں پہنچتا، حق نہیں پہنچتا کہ اللہ کی اس عظیم امانت کو، عظیم نعمت کو اپنے ہاتھوں سے تلف کریں۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر عذاب الہی میں وہ گرفتار ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عذاب میں گرفتار فرمائے گا۔ تو لہٰذا خودکشی حرام فعل ہے، چاہے کتنی ہی مجبوری کیوں نہ ہو جائے، اگر کوئی خودکشی کرتا ہے تو ضرور وہ گنہگار ٹھہرایا جائے گا اور عذاب الہی کا وہ ضرور حقدار ٹھہرے گا۔ لیکن فقہاء کرام اس کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے خودکشی کی تو اب اسے غسل بھی دیا جائے گا، کفن بھی پہنایا جائے گا، اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی، اس لیے کہ اس نے حرام فعل تو کیا ہے لیکن ایمان پھر بھی باقی ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم پہ موقوف ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو اسے معاف فرما دے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ
عدل اور انصاف سے کام لے تو معاف نہ بھی فرمائے، یہ رب تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور مشیت پہ موقوف ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ قرآنی آیت اور احادیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ خودکشی حرام ہے، اللہ کی بڑی نعمت ہے جو بندے کو اللہ نے عطا فرمایا، اس کی حفاظت کرے، نگرانی کرے، اسے یوں ہی ضائع کر کے اللہ کے گنہگار نہ بنے، ورنہ اگر ایک مصیبت سے چھٹکارا پانے کے لیے آپ نے اپنی جان کو لے لیا تو دوسری طرف اتنی بڑی مصیبت آپ کے انتظار میں ہے کہ جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، وہم و گمان بھی نہیں سوچ سکتے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم مسلمانوں کو چاہے کتنی ہی مجبوری کیوں نہ آ جائے، خودکشی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔